السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم لوگ معاشی اصلاحات تک تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں اور ان کے دور میں ہونے والی ترقیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ آئیے آگے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ معاشرتی اصلاحات ملک بھر میں مقامی سطح پر لوگوں کی بہبود و ترقی اور مسائل حل کرنے کے لیے سن 1998 میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائیں۔ ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے خاتون رکن کی نشست بھی مختص کی گئی، یعنی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں خدمت کمیٹیاں، فلاح و بہبود کی کمیٹیاں بنائی گئیں اور خواتین کے مسائل جاننے کے لیے ان میں خواتین کی نمائندگی بھی رکھی گئی۔ آئینی اصلاحات میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کافی آئینی اصلاحات ہوئیں۔ ان کی تعداد 4 تھی، درجہ بدرجہ ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئیں۔ 13ویں ترمیم سن 1997، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے اور آپ ذہن نشین کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، اور 13ویں آئینی ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا، یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ترمیم سن 1997 میں ہوئی۔ 14ویں ترمیم کی روح سے اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے، فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی۔ فلور کراسنگ یعنی کہ آپ جس پارٹی کے منتخب کردہ حیثیت سے اسمبلی میں آئے ہیں، آپ کو اسی پارٹی میں شامل رہنا ہے، یہ نہیں کہ اسمبلی میں آتے ہی آپ اپنی پارٹی چینج کر لیں، تو اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 13ویں ترمیم کے چند ماہ بعد ہی یہ 14ویں ترمیم منظور کی گئی۔ یعنی اراکین اسمبلی متعلقہ سیاسی جماعت یعنی جس سے منسوب ہیں ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتے اور نہ ہی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں ان کی رکنیت معطل ہو جائے گی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی وجہ سے قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ 15ویں ترمیم سن 1998۔ 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی۔ وہ اس لیے پیش نہ ہو سکی کیونکہ وزیر اعظم جو ہے زیادہ تر اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، تو ان پر کچھ لوگ متفق تھے، کچھ متفق نہ ہوئے، اس لیے یہ سینٹ تک پہنچ ہی نہ پائی۔ 16ویں ترمیم سن 1999۔ 16ویں آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا۔ کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ مدت ملازمت پہلے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت 25 سال ہوتی تھی اور وہ 25 سال کی ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیتے تھے، لیکن اب جب تک عمر 55 سال نہ ہو آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے۔ اس چیز کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کوٹا سسٹم سے مراد ہے کہ کسی کم ترقی یافتہ علاقے کے رہنے والوں کے آگے لانے کے لیے مخصوص شرح سے تعلیم اور نوکریوں میں ملنے والے استحقاق یا حصہ دینے کا نظام کوٹا سسٹم کہلاتا ہے۔ اس فارمولے کے تحت صرف 75% سرکاری ملازمتیں میرٹ کے تحت دی جاتی ہیں، جبکہ باقی ملازمتیں صوبوں کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہے اور اس منصفانہ تقسیم کو کوٹا سسٹم کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر کوٹا سسٹم صرف 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا، لیکن اس ترمیم کے تحت اسے 20 سال تک بڑھا دیا گیا۔ انتظامی اصلاحات کا یہ پورا پیراگراف انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہونا چاہیے اور اس پورے پیراگراف کو آپ MCQs کے طور پر یاد کیجئے۔ نواز شریف حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے خدمت کمیٹیاں بنائیں۔ خدمت کمیٹیاں فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہی تھیں۔ 1997 میں بیرون ملک یعنی کہ اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ نواز شریف حکومت نے 28 اور 30 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔
اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ سن 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ حکومت نے سن 1999 میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے واپڈا میں فوج کے جوانوں کو تعینات کیا، جس سے کافی اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ ایٹمی دھماکے بلوچستان میں چاغی کے مقام پر ہوئے تھے اور یہ 28 تا 30 مئی ہوئے تھے۔ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ 2 دن کا دورانیہ تھا سن 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں۔ پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا تھا اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت۔ اور یاد کے طور پر کیا منایا جاتا ہے اس کو؟ یوم تکبیر۔ حکومت کا خاتمہ۔ کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ کارگل ایک مقام تھا جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ کارگل کی جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والی ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں سن 1999 میں لڑی گئی۔ اس میں دونوں ممالک کے ملا کر 1000 کے قریب فوجی شہید ہوئے۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد یہ پہلی مسلح جنگ تھی۔ جنرل پرویز مشرف یہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی و صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اس طرح میاں نواز شریف کے دوسرا دور حکومت کا اختتام ہوا۔ آپ کو تمام چیپٹر اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، MCQs کے لحاظ سے یاد ہونا چاہیے، مختصر سوالات کے لحاظ سے۔ جب آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو جواب یاد کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ نمونے کے طور پر آپ کو کچھ سوالات بتاتی چلوں۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کتنی آئینی ترامیم ہوئیں؟ تو ان کے دوسرے دور حکومت میں 4 آئینی ترامیم ہوئیں، 13 سے لے کے 16 تک، ٹھیک ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کس سن میں دیا گیا؟ تو سن 1997 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جواب آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ ایٹمی دھماکہ کس وزیر اعظم کے دور میں اور کس تاریخ کو ہوا؟ نیز سن بھی بتائیے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں 28 سے 30 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے ہوئے اور پاکستان پوری دنیا میں ایک ایٹمی قوت بن کر ابھرا، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان دنیا کے کون سے نمبر کی ایٹمی قوت ہے؟ 7ویں نمبر کی ایٹمی قوت ہے۔ اور اسلامی دنیا میں پاکستان کا ایٹمی قوت میں کون سا نمبر ہے؟ یہ اس میں موجود تو نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں پہلا نمبر ہے یہ۔ مطلب اسلامی دنیا میں پہلا ملک ہے پاکستان جو ایٹمی قوت بنا تھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھارت کے وزیر اعظم کون تھے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی۔ 1999 میں ہونے والے انڈیا پاکستان اعلامیہ کا کیا نام تھا؟ اعلان لاہور نام تھا۔ وزیر اعظم نے جنرل پرویز مشرف کی جگہ کس چیف آف آرمی اسٹاف کو نامزد کیا؟ تو وہ تھے جنرل ضیاء الدین، لیکن انہیں کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کب ہوا؟ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اگلے لیکچر میں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت کا مطالعہ کریں گے اور اس دور میں ہونے والی تمام اصلاحات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔